لاہور ڈسٹرکٹ کے اوپر ٹارگیٹڈ بسز، 2 ویلرز، 3 ویلرز، اس کے اندر ہمارے بایو ریفائنریز کا کانسیپٹ ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ انڈسٹری کے اندر ہم نے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم لگائے ہیں. لون اسکیم شروع کی ہے کہ لون لے کر ہم سے اپنے ECS لگوائیں اور کمپلائنس دیں. 90 سے زیادہ انڈسٹری اسمال میڈیم نے یہ لگا بھی لیے ہیں اس لون کو استعمال کرتے ہوئے. تو یہ انڈسٹری کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم، ان کی چمنی سے نکلنا والا دھواں اب کیمرے کے ذریعے ہمارے پاس مانیٹرنگ روم میں آتا ہے. اسی طرح جو فرنس بیسڈ پلانٹس ہیں جو کہ سب سے زہریلے پلانٹس ہیں، جہاں اور جو برک کلنز تھے، بھٹے تھے، ان میں سے ہم نے تقریباً 800 سے زائد بھٹے ڈیمولش کیے ہیں، سیل نہیں کیے، کیونکہ سیل پہلے ہوتے تھے، جنوری کے بعد دوبارہ چلنے لگ جاتے تھے. ہم نے ان کو ڈیمولش کر کے زگ زیگ پہ کنورٹ کر کے وہ ان کو چلایا ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ اسی میٹیگیشن پلان کا حصہ ہے. پھر فیوجیٹو ڈسٹ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے اہداف ہیں. لاہور کا فارسٹ کور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ 36% ہونا چاہیے، 3% وہ اس وقت ہے. لاہور کا گرین ماسٹر پلان بن چکا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہے، جس میں اس کی جو فارسٹ کور ہے اس کو انکریز کرنے کا منصوبہ ہے جو اس پلان کا حصہ ہے. اسی طرح جو ہمیں ڈفرینٹ تجاویز آ رہی ہیں، میری ان سے گزارش ہوگی کہ یہ ملٹی سیکٹورل پلان وزیر اعلیٰ پنجاب نے بنا دیا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن 8 مہینے سے جاری ہے. وہیکل رجیم، فٹنس چیک کرنے کی رجیم ہی موجود نہیں تھی، موٹر بائک چیک کرنے کا قانون ہی موجود نہیں تھا، ٹرانسپورٹ کو فائن کیا جاتا تھا، اس کو امپاؤنڈ کر کے اس کو کلیمپ کرنے کا قانون ہی موجود نہیں تھا. پھر اس کو ہم فائن تو کر دیتے تھے، کلیمپ کر دیتے تھے، امپاؤنڈ کر دیتے تھے، لیکن اس کی سرٹیفیکیشن کا انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں تھا، جس کو 8 مہینے میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ورکشاپس کو انلسٹ کیا گیا ہے. اب ہم ان کو وہ اکوپمنٹس دے رہے ہیں جس کے ذریعے وہ کیا کہتے ہیں اپنی گاڑی، ہماری جو گاڑیاں ہیں، وہیکلز ہیں، 2 ویلر، 3 ویلر گاڑیاں، بسز، ٹرکس، سب کو ویریفائی کریں اور سب کو سرٹیفائی کریں گی. اسی طرح وک اسٹیشنز کو قائم کیا گیا ہے، ٹھوکر کے اوپر، گارڈن ٹاؤن کے اوپر، اور ایک کون سی جگہ، کالا شاہ کاکو کے اوپر. ان 3 جگہوں کے اوپر وک اسٹیشن جو سرٹیفیکیشن کا پروسیس سٹارٹ کر چکے ہیں پچھلے 8 ماہ میں. اور رجیم ایک طرف ہم انفورسمنٹ کر رہے ہیں. کل 30 گیس اینالائزرز آ چکے ہیں جو کہ ٹریفک پولیس کو، ٹریفک جو چیک کرتے ہیں ٹرانسپورٹ والے، ان کو وہ گیجٹس دے دیے گئے ہیں جو وہیکلز کی ٹرانسمیشن کو چیک کر رہے ہیں. اور وہ جب چیک کر کے گاڑی کو امپاؤنڈ کرتے ہیں، کلیمپ کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ سرٹیفیکیشن ورکشاپس اور اسٹیشنز موجود ہیں جہاں اس رجیم کو فٹنس سرٹیفکیٹ دینے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. اس سارے کو سیف سٹی کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں، سیکٹورل چیزیں، پچھلے 8 ماہ سے 10 سالہ منصوبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیا ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ 80 فیکٹریز انڈسٹریز کو ECS لون، جی وہ میں نے بتایا لون دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی تجویز ہے، کیونکہ یہ نہ 6 مہینے میں ختم ہوگا نہ اگلے سال ختم ہوگا، یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے، لیکن ہم نے 3 ماہ کے ٹارگٹس رکھے ہوئے ہیں. ہم نے تمام ایمرجنسی کلازز جو گورنمنٹ کی ورکنگ میں ہوتے ہیں، جس سے ایک روٹین کا کام ہوتا ہے، ہم نے ان پہ ایمرجنسی کلازز لگا کے ہم نے یہ پروکیورمنٹس کیے ہیں. EPA کے پاس اسکواڈز ہی، EPA کے پاس سرویلنس اسکواڈز ہی موجود نہیں تھی. مانگے تانگے کے موٹر بائک اور مانگے تانگے کی گاڑیاں لے کر وہ مانیٹرنگ کرتے تھے. پہلی دفعہ 20 اسکواڈز کو لاہور ڈویژن کے اندر ایکٹیو کر کے لانچ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے. ان کو ٹیکنالوجی لے کر دی، ان کو گاڑیاں لے کے دی، ان کو موٹر بائکس لے کے دی، ان کو وہ سافٹ ویئر لے کے دیے جو سرویلنس کے لیے ڈرون کیمرے، سینسر، انوائرمنٹل سینسرز، اور پھر مانیٹرز خریدے. AQI مانیٹرز ہی موجود نہیں تھے. تو یہ تمام چیزیں اس 8 ماہ میں سیکٹورل ہوئی ہیں. ان کے اہداف ہیں، 3 منتھلی ٹارگٹس ہیں. اٹس اے لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم اینڈ اے میڈیم ٹرم پلان. تو جو جرنلسٹ سے بھی میری درخواست ہے، جو ٹیبل پہ بیٹھ کے وی لاگ کر کے صرف اس وقت کرٹیسزم کر رہے ہیں، ضرور کریں. وہ کرٹیسزم سے مجھے رہنمائی ملتی ہے، لیکن خدارا اس وی لاگ کو، اس مائک کو، اس رسپانسبلٹی کو استعمال کریں اسموک کے اگینسٹ اویئرنیس ریزنگ کے لیے. گورنمنٹ کا حصہ بنیں، بیکاز دس ہیز ٹو بی ڈن ان پارٹنرشپ. اور کیونکہ میں کل دیکھ رہی تھی، خیر میں زیادہ توجہ نہیں دیتی ان باتوں پہ، لیکن کسی نے فارورڈ کیا تو مجھے دیکھنا پڑ گیا کہ مریم اورنگزیب کون سی ایکسپرٹ ہیں جن کو یہ اسموک کی اور کلائمیٹ چینج کی چیزوں میں. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں ایکسپرٹ ہوں.
I have never claimed this. In my humble capacity, I have a degree in masters in climate change and environmental economics, in a very humble capacity. میں نے 11-12 سال اس سیکٹر میں کام کیے, اس سیکٹر کی ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے اوپر کام کیا, ڈفرینٹ کمپوننٹس پہ کام کیے, لیکن میں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں ایکسپرٹ ہوں. اور یہ آپ لوگ تنقید کریں, میں اس سے رہنمائی لوں گی, کیونکہ یہ کام ہم سب نے مل کر کرنا ہے, یہ کام میڈیا نے مل کر کرنا ہے, یہ کام جرنلسٹ نے مل کر کرنا ہے, یہ کام آپ رپورٹرز نے مل کر کرنا ہے, یہ کام ڈپارٹمنٹس نے مل کر کرنا ہے, سیکٹرز نے مل کر کرنا ہے, سول سوسائٹی نے مل کر کرنا ہے, این جی اوز نے مل کر کرنا ہے, ڈونرز نے مل کر کرنا ہے, ساری چاروں کی چاروں جو صوبائی گورنمنٹس ہیں ان نے مل کر کرنا ہے. کیونکہ اگر یہ وہیکل فٹنس رجیم باقی پروونسز میں نہ ہوئی, پروونشل وہیکل موومنٹ ہے, جو گاڑی وہاں رجسٹر ہوتی ہے اور وہاں سے فٹنس سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے, اس نے وہ نہیں لیا اور گاڑی پنجاب میں آتی ہے, لاہور میں آتی ہے, تو وہ پولوشن ہر پروونس کی مسئلہ ہے. اور اس وقت ایبٹ آباد کا AQI جو ہے پچھلے ایک ہفتے ایوریج 290 پہ رہا ہے. خیبر پختونخوا کے ڈفرینٹ اضلاع میں یہ رہا ہے. ساؤتھ پنجاب کا جو لپیٹ میں آیا ہوا ہے جو ونڈ فیکٹر کی وجہ سے, اور دوسرا انڈیا کے اوپر بھی میں جب کی میں نے, اور پاکستان پہ اٹ از پاکستان نہ وہ ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں, نہ ہم ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں. یہ ایک ویدر ایٹماسفیرک فنومینا ہے, اس کے اوپر تمام ویب سائٹس ڈیٹا دیتی ہیں. ان دو ممالک کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہم نے ڈائلاگ کی انیسیشن کے لیے کہا, دس از ناٹ اباؤٹ اینی ٹو کنٹریز اور اینی ادر فیکٹر, اٹ از اباؤٹ پیپل, اٹ از اباؤٹ پیپلز ہیلتھ. تو اس کے اوپر بھی میں یہ کلیئر کرنا چاہتی تھی کہ اس کو ہمیں اس سینس میں لینا پڑے گا, اس اسپرٹ میں لینا پڑے گا کہ یہ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. اسموگ موت ہے, اور میں آج آپ کو وہ ڈیٹا بھی بتاتی ہوں جس کو میں پچھلے 8 ماہ سے لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہے آپ کو نظر نہیں آتی یہ موت. کووڈ جو تھا اس میں ہمیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم کووڈ سے مر جائیں گے اگر ہم نے وہ تدابیر نہیں لیں, اگر ہم کوئی احتیاطی تدابیر کی وہ دیتے ہیں, کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. ہم پھر پیونیٹیو میجرز کرتے ہیں, ہم پھر فائن کرتے ہیں, ہم پھر بزنسز بند کرتے ہیں, انڈسٹری کو ڈیمولش کرنا پڑتا ہے, بڑے بھاری دل سے کرنا پڑتا ہے. اب ایک انڈسٹری میں نام نہیں لوں گی, 28 FIR تھی, 32 ان کو نوٹسز گئے ہوئے تھے کہ اپنی انڈسٹری کے ECS کو ٹھیک کریں, یہ اسموک کمٹ کر رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. پرسوں ہم نے وہ تینوں ڈیمولش کر دیے, شور شروع ہو گیا. آپ نے کمپلائنس دینی ہے, آپ نے اپنی انڈسٹری چیک کرنی ہے, آپ نے اپنی گاڑی چیک کرنی ہے, آپ نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا. اور ابھی میں آپ کو صرف بتا دوں کہ پچھلے 9 تاریخ سے 9 نومبر سے میں آپ کو ایوریج AQI بتا رہی ہوں لاہور کا. ایوریج AQI لاہور کا 660 9 تاریخ کو تھا, 9 نومبر کو. 10 تاریخ کو 539 تھا, 11 تاریخ کو 816 تھا, 12 تاریخ کو 667 تھا, 13 تاریخ کو 478 تھا, اور 14 تاریخ کی ایوریج, کل کی ایوریج 1110 تھی, اور یہ 2000 تک بھی گیا. لیکن اگر آپ گاڑیوں کی اور موٹر بائک کی تعداد سڑکوں پہ دیکھیں, کوئی پرواہ نہیں کسی کو. میں کل خود گاڑی پہ ماسک لگا کر گئی جب دیکھنے کے لیے, گاڑیاں بھری پڑی, موٹر بائک پہ بچے, فیملیز سیریں کر رہے تھے. دیکھیں یہ چیز آپ, اور میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں. اس وقت تو میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے لاہور کے اندر اور ملتان کے اندر ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کر رہی ہوں, اور ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے جو فیکٹس ہیں اس میں ہم نے ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن گئی ہے کہ ایک تو جو پچھلے 1 ماہ سے اسموک ڈیسک ہیں ان میں اضافہ کیا جائے, اور جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے اس کی چھٹیاں بند کر دی گئی ہیں. OPD کے جو ٹائمنگز ہیں ان کو 8 PM تک کر دیا گیا ہے, اور جو اویلیبلٹی آف میڈیسن ہے اس کو انشور کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن دے دی گئی ہے. ریسکیو 1122 کو متحرک جتنی وہ ہے اس میں جو اسٹریس کال ہے ریگارڈنگ ریسپریٹری, ریگارڈنگ ایستھمیٹک, جو بھی یہ ریسپریٹری اس سے لنکڈ ہیں, یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی آپ کو مل بھی جائے گا. اور یہ ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے, کر رہی ہوں میں, اور وہ اس وجہ سے کہ پچھلے جو ڈیٹا میں نے آپ کو AQI کا بتایا ہے, اور اس میں جو پنجاب کے اسٹیٹسٹکس ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ, اس میں آج میڈیا نے رپورٹ بھی کیا ہے, لاسٹ ایک ہفتے میں 25,000 سے زائد صرف اس سے کی سرج جو ریسپریٹری آئی ہے, اور ایک منتھ میں
جو ڈیٹا ہے وہ 1.5 لاکھ سے تجاوز کر گیا ہے پنجاب کا، پورے پنجاب کا. اگر میں لاہور ڈویژن کی بات کروں تو ایک ہفتے میں، یہ میں آپ کو ڈیٹا دے دوں گی پورے مہینے کا، ہم نے کمپائل کیا ہے ہاسپٹلس کا، اور خالی جو لاہور ڈویژن ہے اس میں لاسٹ ویک کا جو ڈیٹا ہے وہ 7,065 لوگ، اور لاسٹ منتھ کا ڈیٹا جو ہے وہ 29,000 لوگ، مطلب 40,000 لوگ جو ہیں وہ ہسپتال کی سرج صرف ریسپریٹری ایستھمیٹک اور جو اسموگ ریلیٹڈ ہے وہ پیشنٹس کی ہے. اس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر میں نے کی ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشنز چلی گئی ہیں، ہیلتھ ایڈوائزری سٹیزنز کو چلی گئی ہے. آپ سے میری درخواست ہے خدارہ موٹر بائک پہ باہر نہ نکلیں، ضروری کام کے علاوہ ماسک پہن کر نکلیں. یہ جو ڈیٹا ہے، یہ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہی ہسپتال میں داخل ہوں گے، کل وہ آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کو سیریس لیں. میں پچھلے 2 ماہ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ اس کو سیریس لیں. یہ اسموگ کی پریڈکشنز اب ہمیں سائنٹیفک ایویڈنس سے آ جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم ہیلتھ ایڈوائزری دیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہماری اویئرنیس کیمپین شروع ہے، اس کے اندر بھی ہم نے ہیلتھ ایڈوائزریز کو دیکھا، مطلب انکلوڈ کیا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو 3 ماہ ہیں یہ اسموگ کی مینجمنٹ پہ ہوتے ہیں. اس میں ایڈمنسٹریٹو میجرز لے کر ہم ہیلتھ کے اوپر جو رسک ہے اس کو ریڈیوس کرتے ہیں. تو یہ سمجھ لینا کہ اگر ہم یہ لیں گے تو اسموگ میں اس کی کمی آتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہیلتھ رسک اس وقت ایکسٹریم سچویشن پہ ایکسکلیٹ کر رہا ہے. تو میری سٹیزن سے درخواست ہے کہ ہم ایک کیمپین شروع کی ہے ڈی ٹاکس لاہور کے نام سے، کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی، سول سوسائٹی کی، ڈپارٹمنٹس کی، پرائیویٹ سیکٹر کی، اور سٹیزنز آف لاہور کی. اور ملتان کے سچویشن بھی بہت خراب ہے. یہ کیمپین از فار اکراس پنجاب، لیکن وی آر کنسنٹریٹنگ اینڈ وی آر فوکسنگ آن لاہور اینڈ ملتان، دوز آر دا 2 ڈویژنز بیڈلی ہٹ. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میں نے ہیلتھ کے زمرے میں آپ کو بتا دیں.